बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ MCQS। स्टडी ऑफ MCQS के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सज्जाद सत्ती और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ MCQS ऑन पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी के ऊपर MCQS लेके आया हूँ और ये वो वाले MCQS हैं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQS हैं, काफ़ी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े फेवरेट हैं एग्ज़ामिनर्स के, और इनके तकरीबन हर कंपैरेटिव एग्ज़ामिनेशन के पाक स्टडी के पोर्शन में आने के चांसेस होते हैं। बड़ी रिसर्च के बाद और बड़ी थॉट के बाद मैंने ये MCQS तैयार किए हैं और मुझे यकीन है कि ये वाले MCQS पाक स्टडी की इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए भी और इसके अलावा कलेक्टिवली अगर आप किसी एग्जामिनेशन में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी पाक स्टडी के पोर्शन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज के इस सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQS शामिल हैं। फर्स्ट है, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, यानी पाकिस्तान की कानून साज असम्बली के पहले सदर का नाम बताइए। तो ये थे जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली के प्रेसिडेंट थे। Where the archaeological sites of मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा आर लोकेटेड, ये जो आसार कदीमा की मशहूर साइट्स हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये पाकिस्तान के किन शहरों में वाक़ हैं? तो मोहनजोदाड़ो जो है ये इंडस रिवर के वेस्ट में वाक़ है, जबकि डिस्ट्रिक्ट है लाड़काना, वहाँ पे ये वाक़ है, और ताल्लुका है बकरानी, जबकि हड़प्पा जो है ये सूबे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में पाया जाता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मोहनजोदाड़ो का मतलब है द माउंड्स ऑफ डेड, यानी मुर्दों की कब्रें। इसकी फर्स्ट रिकॉग्निशन या डिस्कवरी हुई थी 1922 में, 1922 में ये दरियाफ्त हुआ था, जबकि ये शहर जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट और डेवलप शहरों में इसका शुमार होता है। इसी तरह हड़प्पा जो था ये डिस्कवर हुआ था मोहनजोदाड़ो से 1 साल पहले, यानी 1920-21 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और मोहनजोदाड़ो को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज का जो रिकॉग्नाइज किया गया था 1980 में, जबकि हड़प्पा जो है ये डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में पाया जाता है। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो मोहनजोदाड़ो जो है वो 2500 BC, जबकि हड़प्पा 2600 BC से 1900 BC के दरमियान का जो पीरियड है ये उनका ये अरसा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर द अताबाद लेक वाज फॉर्म। तो अताबाद झील जो है ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से बनी थी। अताबाद झील का एक और नाम है जिसे गोजल लेक भी कहते हैं, और ये 4 जनवरी 2010 को रिवर हुंजा में, हुंजा वैली में जो है ये बनी थी। तो ये 3-4 चीज़ें इंफॉर्मेशन इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका अल्टरनेटिव नाम भी है गोजल लेक इसे कहते हैं, और ये 4 जनवरी 2010 को बनी थी। दरिया का नाम था हुंजा, जबकि वैली भी हुंजा की थी जहां पर ये अताबाद झील बनी थी। व्हेन कायद-ए-आज़म मेट MK गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम, मोहम्मद अली जिन्ना की गांधी के साथ पहली दफ़ा मुलाकात कब हुई थी? तो आप पहली दफ़ा उनसे मिले थे दिल्ली में 1916 में। तो कायद-ए-आज़म की मुलाकात गांधी के साथ पहली दफ़ा दिल्ली के मुकाम पर हुई थी और सन था 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन विच डेट। करारदाद मकासद बड़ी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है पाकिस्तान के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। तो करारदाद मकासद किस तारीख को पास हुई थी? तो ये एग्जैक्ट डेट हमें पता होनी चाहिए और एग्जैक्ट डेट ही पूछी जाती है, लिहाजा आपने इसको याद करना है। 12 मार्च 1949, यानी 12/3/1949 को ये जो है करारदाद मकासद मंजूर हुई थी। इस हवाले से आपने इसको लाजमी तौर पर याद करना है ताकि आप एग्जामिनेशन में इसकी डेट के हवाले से कंफ्यूज ना हो। तो 12 मार्च 1949 की डेट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ जो अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एंड वेयर फर्स्ट SOS विलेज ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश। तो पाकिस्तान में पहला SOS विलेज जो है वो कहाँ पे और किस सन में एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये मुकाम था जनाब लाहौर, जबकि साल था 1977 एट लाहौर। तो इस हवाले से ये दोनों डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जगह और साल दौड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने इनको दोनों को ज़हननशीन करना है अच्छे तरीके से। पाकिस्तान का पहला SOS विलेज जो बना था 1977 में लाहौर के मुकाम पर ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो किस तारीख को उसका इफ्तिताह हुआ था? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था और ये इफ्तिताह हुआ था जनाब जुलाई 1948 में। When Muhammad Ali Bogra presented his formula in the assembly,
محمد علی بوگرا نے جو اپنا فارمولہ دیا تھا جسے بعد میں محمد علی بوگرا فارمولہ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، انہوں نے وہ اسمبلی میں کب پاس کیا تھا؟ تو محمد علی بوگرا جو ہے وہ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایک فارمولہ پریزنٹ کیا تھا اسمبلی میں جسے محمد علی بوگرا کے فارمولے یا کانسٹیٹیوشنل فارمولے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ فارمولہ انہوں نے پیش کیا تھا 7 اکتوبر 1953، 7 اکتوبر 1953 کو یہ انہوں نے یہ فارمولہ پیش کیا تھا۔ تو اگر ہم محمد علی بوگرا فارمولے کی بات کریں تو اس میں پروپوزل یہ تھی کہ جو گورنر جنرل کا عہدہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ صدارتی نظام یا صدر کا عہدہ تخلیق کیا جائے۔ تو یہ اس کی کچھ اہم نکات میں سے شامل تھی، لیکن آپ نے جو چیز ذہن نشین کرنی ہے محمد علی بوگرا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم تھے اور انہوں نے جو فارمولہ پیش کیا تھا وہ 7 اکتوبر 1953 کو تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے وچ از دی لوئسٹ رین فال ایریا ان پاکستان؟ پاکستان میں سب سے کم بارش ہوتی ہے وہ کس شہر میں ہوتی ہے؟ تو نکنڈی جگہ ہے بلوچستان میں جہاں پہ پاکستان میں سب سے کم بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے وین پاکستان فرسٹ ٹائم وان دی کرکٹ ورلڈ کپ؟ یعنی پاکستان نے پہلی مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپ کس سن میں جیتا تھا؟ تو جناب یہ سن تھا 1992، 1992 کا یہ ورلڈ کپ تھا، یہ پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں جیتا تھا۔ اس ورلڈ کپ اور اس سے جڑی ہی کچھ اور انفارمیشن بھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ یہ ورلڈ کپ منعقد ہوا تھا MCG میں، جسے میلبورن کرکٹ گراؤنڈ بھی کہتے ہیں، شارٹ فارم میں اس کو MCG کہتے ہیں۔ ڈیٹ تھی 25 مارچ 1992 اور یہ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین کھیلا گیا تھا اور پاکستان نے اس میچ میں 22 رن سے فتح حاصل کی تھی۔ پاکستان نے مقررہ 50 اوور میں 249 رنز بنائے تھے 6 وکٹوں کے نقصان پر، جبکہ انگلینڈ کی پوری ٹیم 49ویں اوور میں 227 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ 1992 کا ورلڈ کپ جو تھا یہ 5th ایڈیشن تھا، ورلڈ کپ کی ہسٹری میں یہ 5th ایڈیشن تھا، جبکہ اب تک ٹوٹل 12 ورلڈ کپس جو ہے وہ منعقد ہو چکے ہیں اور فرسٹ کرکٹ ورلڈ کپ جو منعقد ہوا تھا وہ 1975 میں ہوا تھا۔ تو یہ ایڈیشنل انفارمیشن دی جو 1992 ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ کے حوالے سے جنرل انفارمیشن تھی، مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے ایگزامینیشن کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہو سجیسٹڈ پاکستانز اسٹینڈرڈ ٹائم؟ یعنی پاکستان کا جو معیاری وقت ہے وہ کس نے تجویز کیا تھا؟ تو یہ شخصیت جناب پروفیسر محمد انور صاحب جو تھے، انہوں نے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ تجویز کیا تھا۔ نیکسٹ ہے وین ڈیڈ پاکستانز فرسٹ کوائن ایشوڈ؟ پاکستان کا پہلا سکہ جو ہے وہ کب جاری ہوا تھا؟ تو 3 جنوری 1948۔ آپ نے اس چیز کی ڈیٹ کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، 3 جنوری 1948 یعنی 3/1/1948 کو پاکستان نے پہلا سکہ جاری کیا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے نیم دی فرسٹ فیمیل کمانڈنگ آفیسر آف ایف سی ہسٹری؟ تو پاکستان میں FPSC کی ہسٹری میں جو پہلی فیمیل کمانڈنگ آفیسر ہے ان کا نام تھا ہینا منوا۔ نیکسٹ کوسچن ہے وچ از دی 6th موسٹ پاپولس کنٹری آف دی ورلڈ؟ دنیا کا 6واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک کون ہے؟ تو یہ پاکستان کا ملک ہے جناب، آبادی کے حوالے سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے واٹ از دی نیم آف پوئٹ whose collection of poetry is called شاہ جو رسالوں؟ تو اس شاعر کا نام بتائیں جن کا شاعری کا مجموعہ شاہ جو رسالوں کے نام سے مشہور ہے؟ تو یہ مشہور سندھی پوئٹ ہیں اور ان کا نام ہے شاہ عبداللطیف بٹائی۔ یہ مشہور سندھی شاعر ہیں جن کی شاعری کے مجموعے کو شاہ جو رسالوں بھی کہا جاتا ہے۔ when first martial law was introduced in پاکستان؟ پاکستان میں پہلا مارشل لا کب متعارف کرایا گیا؟ تو پاکستان میں جو پہلا مارشل لا انٹروڈیوس کیا گیا تھا وہ 6 مارچ 1953 کو کیا گیا تھا لاہور کے شہر میں، جو احمدیوں کے خلاف جو ڈسٹربنس ہوئی تھی، جو ریوارڈس اور فتنہ و فساد ہوا تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاہور میں فرسٹ ٹائم مارشل لا انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور یہ ڈیٹ تھی 6 مارچ اینڈ ایئر تھا 1953۔ تو اس حوالے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ وچ اسٹیٹ فرسٹ جوائن پاکستان؟ پاکستان کو سب سے پہلے کس ریاست نے جوائن کیا تھا یا کون سی ریاست سب سے پہلے پاکستان میں شامل ہوئی تھی؟ تو یہ پاکستان میں سب سے پہلی جو شامل ہونے والی ریاست ہے وہ بہاولپور کی ریاست تھی، جو پاکستان بننے کے صرف 2 مہینے کے بعد یعنی اکتوبر 1947 میں یہ پاکستان میں شامل ہوئی تھی اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے پاکستان میں شامل ہونے والی ریاست بنی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے وین ڈیڈ فرسٹ سینسس بگنز ان پاکستان؟ پاکستان کی پہلی مردم شماری کس سن میں ہوئی تھی؟ تو پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی تھی، لیکن اس کی ڈیٹ تھی 9 فروری یعنی 9 فروری 1951 کو پاکستان کی پہلی مردم شماری ہوئی تھی۔ تو ڈیٹ بھی آپ نے اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنی ہے، 9 فروری 1951۔
نیکسٹ ہے when پاکستان joined the IMF and World Bank, پاکستان نے IMF اور World Bank کو کب جوائن کیا تھا؟ تو پاکستان joined both these institutions in 1950 on 11th of July 1950. 11 جولائی 1950 کو پاکستان نے IMF اور World Bank کو جوائن کیا تھا. نیکسٹ کوسچن ہے when government of Pakistan recognized People Republic of China, پاکستان نے People Republic of China کو کب ریکگنائز کیا تھا یا کب تسلیم کیا تھا؟ تو 4th of January 1950. 4 جنوری 1950 کو پاکستان نے چائنا کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا. تو یہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. پاکستان نے چائنا کو 4 جنوری 1950 کو تسلیم کیا تھا اور یہ پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ اور دوستی کا سلسلہ 1950 سے جاری ہے اور آج تک کی جاری و ساری ہے. نیکسٹ کوسچن ہے when did محترمہ فاطمہ جناح passed away, پاکستان کی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو ان کا انتقال ہوا تھا 9 جولائی 1967 کو اور شہر تھا کراچی میں. 9 جولائی 1967 کو کراچی میں آپ نے انتقال کیا تھا. نیکسٹ کوسچن ہے when did پاکستان became ہاکی اولمپک چیمپئن, پاکستان پہلی مرتبہ ہاکی میں اولمپک چیمپئن کب بنا تھا؟ تو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا 26 اکتوبر 1968 اور یہ پاکستان نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا آسٹریلیا کو 2-1 سے ہرا کر. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کوسچن کو, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. پاکستان پہلی مرتبہ ہاکی میں اولمپک چیمپئن بنا تھا 26 اکتوبر 1968 کو, جبکہ پاکستان نے یہ اعزاز آسٹریلیا کو 2-1 سے ہرا کر حاصل کیا تھا. نیکسٹ کوسچن ہے when سیکنڈ مارشل لا واز امپوزڈ, پاکستان میں دوسرا مارشل لا کب لگا تھا؟ تو پاکستان میں دوسرا مارشل لا جو تھا وہ پہلے مارشل لا کی کنٹینیوشن آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ جنرل محمد یحییٰ خان نے لگایا تھا اور اس کی ڈیٹ تھی جناب 25 مارچ 1969 جب جنرل محمد ایوب خان نے جو باغ دوڑ تھی وہ جنرل یحییٰ خان کے سپرد کی تھی. تو یحییٰ خان جو ہے وہ دوسرا مارشل لا ملک میں نافذ کیا تھا. 25 مارچ 1969 کو دوسرا مارشل لا ملک میں لگایا گیا تھا. نیکسٹ کوسچن ہے when سوات اینڈ چترال جوائن پاکستان, یہ ہسٹوریکلی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ریاست سوات اور چترال نے پاکستان کے ساتھ الحاق کب کیا تھا یا پاکستان میں وہ کب شامل ہوئے تھے؟ تو پاکستان میں دونوں ریاستوں نے الحاق کیا تھا یا شامل ہوئی تھی 1969 میں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوات اور چترال پاکستان بننے کے 22 سال بعد پاکستان میں شامل ہوئے تھے یا انہوں نے پاکستان کو جوائن کیا تھا. یہاں ایک ٹیکنیکل چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ سوات اور چترال نے ایک ہی سال میں پاکستان جوائن کیا تھا. بعض اوقات اگر ایک کوسچن علیحدہ علیحدہ پوچھا جائے تو وہاں آپ نے جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا. اگر علیحدہ بھی کوسچن آ جائے کہ ریاست سوات پاکستان میں کب جوائن ہوئی تھی یا ریاست چترال پاکستان میں کب جوائن ہوئی تھی, تو دونوں کے حوالے سے آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے, ایئر یاد رکھنا ہے. تو 1969 میں both the states joined پاکستان. نیکسٹ کوسچن ہے when did پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن came into being, پاکستان کی قومی ایئر لائن یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کب جو ہے وہ بنی تھی؟ ایئر تھا جب 1955 لیکن اس کی ڈیٹ تھی 1 فروری یعنی 1/2/1955 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جسے شارٹ فارم میں PIA کہتے ہیں وہ مارز وجود میں آئی تھی. That comes to the end of this session. آج کے سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQS. آج کا یہ پاکستان اسٹڈی کے MCQS کے اوپر پہلا سیشن تھا. آنے والے سیشنز میں بھی اس طرح کے کوسچن آپ کے لیے میں لے کے آؤں گا. Thank you for watching. اللہ حافظ.